السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کے آؤ نبی کی نماز سیکھیں کہ اس ویڈیو میں مسجد سے متعلق کچھ احکام اور میں بیان کروں گا، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ حضرات گرامی، مسجد کی خبر گیری کرنا ایک مومن اور ایک مسلمان کا فریضہ بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے لیے اس میں فضیلتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں، ان کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو کا بھی اہتمام کیا جائے۔ مسجدیں بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مسجدوں کے بنانے کا حکم آپ دے رہے ہیں، اور اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام اور اس کی خوشبو وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یہ ایک مومن کا فریضہ ہے، ایک امت رسول کا فریضہ ہے، امتی رسول کا فریضہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ اس دن، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا یا وہ گروہ ہوگا، وہ جماعت ہوگی جن کا دل مسجد سے معلق ہو، مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث گرامی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد رکھیے، مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنے، مسجدوں تک بار بار جانے آنے کی جو فضیلت ہے، اس سلسلے کی یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ تاریکیوں میں، رات کی تاریکیوں میں مسجدوں تک پہنچتے ہیں، انہیں قیامت کے دن کی مکمل روشنی، مکمل نور کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں میں مسجد پہنچنے والوں کے لیے ہے، لیکن آج کل مسجد مت پہنچیے گا۔ آج کل مسجد میں جانا شریعت کی طرف سے چھوٹ بھی ہے اور حکومت کی طرف سے پابندی بھی ہے۔ اس لیے جب مسجدیں کھل جائیں اور باضابطہ یہ بیماری، یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اس سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے دے، پھر مسجدوں کو کثرت سے آباد کیجیے اور مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ مسجدیں دنیا کی سب سے افضل اور اللہ رب العالمین کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ کے گوش گداز کروں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنت كلما غدا او راح۔ جو مسجد جائے صبح و شام، صبح کو بھی جائے شام کو بھی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر جانے کے بدلے، یعنی ہر صبح جب وہ جاتا ہے، جب وہ جائے گا، چاہے شام میں جائے، چاہے صبح میں جائے، دوپہر میں جائے، رات میں جائے، جب جائے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرے گا۔ اعد اللہ له نزلہ من الجنہ، جنت میں اس کے مہمان نوازی کا سامان تیار ہوگا جب وہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فضیلتوں تک پہنچنے اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کی نیت سے صرف جائے، نماز کے علاوہ کوئی اور چیز اس کا مقصد نہ ہو، تو وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور جب تک وہ شخص اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے مسجد میں جا کر جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد تو فرشتے اس کے لیے برابر یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم ارحمہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں، فرشتوں کی یہ دعا اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا یا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا نہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں تک بار بار جانا، مسجدوں
سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا، مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، مسجدوں میں اللہ کی عبادتیں اور اللہ کے سامنے قیام، رکوع، سجدے اور اللہ کے ذکر و اذکار، اللہ کے لیے وظیفے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ جو قوم بھی، جو گروہ بھی، جو جماعت بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھے جمع ہو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت اس کا مقصود ہو، اللہ کی کتاب کو سمجھنا سمجھانا اس کا مقصود ہو، اور تو اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اس جماعت کو، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائے اعلیٰ اپنے پاس کے فرشتوں میں اس جماعت کا تذکرہ کرتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس فضیلت کو بھی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرے، روکے یہ اور ان میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے، یعنی وہ ظالم ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے بلکہ مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں میں لوگوں کی حاضری کا سبب بنے، مسجدوں کی طرف لوگوں کو بلائیں، مسجدوں میں نماز اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کرنے اور کرانے والے بنے، تو ایسے لوگ ظاہر ہیں کہ ظالم ہونے کے بجائے عادل ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، محبوب بندے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو مسجدوں کی حق کو آباد کرنے، مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے اور مسجدوں کو اپنی حاضری سے آباد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، فیس بک پر لائک بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔